بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے تہوار۔ تہوار کا مطلب ہے ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقررہ تاریخ کو مناتے ہیں۔ تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور کچھ قومی تہوار ہوتے ہیں۔ بعض تہوار کسی خاص موسم کے آنے کا پتہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے دو اہم اسلامی تہوار عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں۔ اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کو جشن ولادت بھی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے دو اہم تہوار ہولی اور دیوالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پارسیوں کا اہم تہوار نوروز ہوتا ہے جو بہار کی آمد کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ سکھ ہر سال بیساکھی کا میلہ مناتے ہیں۔ آئیے اب تہوار چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تہوار کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ تیوہار سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقررہ تاریخ کو مناتے ہیں۔ تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق اہم مذہبی واقعات سے ہوتا ہے، کچھ انتہائی اہم قومی واقعات کی سالانہ یاد کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ بعض تہوار کسی خاص موسم کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ پاکستان رنگا رنگ تہذیبوں اور روایات کی سرزمین ہے۔ پاکستانی کئی تہوار مناتے ہیں اور ان میں زبردست جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ مذہبی تہوار، ان تہواروں کا تعلق مختلف مذہبوں سے ہے جیسے اسلام، عیسائیت، ہندو مت، پارسی مذہب وغیرہ۔ پاکستان میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مسلمان ہجری کیلنڈر کے مطابق اپنا تہوار مناتے ہیں جو چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ زیادہ تر اسلامی تہوار اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی مرضی کے سامنے انسان کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلا اہم اسلامی تہوار عید الاضحیٰ ہے جسے عید قرباں بھی کہا جاتا ہے۔ اس عید سے قبل دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی کی یاد میں 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا اور ان کی جگہ دمبا قربان ہوا۔ جو مسلمان استطاعت رکھتے ہوں وہ اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبے یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور عید سے پہلے لایا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ محلوں میں رونق ہوتی ہے، بڑے اور بچے سب خوش اور مصروف ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت اپنے رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مزے مزے کے پکوان پکنے اور دعوتوں کا سلسلہ کئی دن جاری رہتا ہے۔ سیخ کباب اور ٹکوں کی دعوتیں کئی دن جاری رہتی ہیں۔ مسلمانوں کا دوسرا اہم تہوار عید الفطر ہے۔ عید الفطر یکم یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے 30 فرض روزے رکھنے کے انعام کے طور پر دی گئی ہے۔ رمضان کی رونق اور عید کی تیاریاں ایک سماں باندھ دیتی ہیں۔ چاند رات پر بچیوں اور خواتین کا ہاتھوں پر مہندی لگانا، صبح کو شیر خورما، کباب، مزے مزے کے کھانے اور تمام خاندان والوں سے ملنے ملانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے قبل غریبوں کو فطرہ یعنی کچھ رقم دی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ گھر کے بڑے چھوٹوں کو کچھ رقم دیتے ہیں جو عیدی کہلاتی ہے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری یعنی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس کے دن ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ کیک، مٹھائیاں اور بہت سے کھانے مثلاً بھنی ہوئی ٹرکی خاص و اہتمام سے کھائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ مسیحی برادری کا دوسرا بڑا تہوار ایسٹر ہے۔ ایسٹر پر عام طور پر چاکلیٹ سے بنائے نکلی انڈے بچوں کی من بھاتی چیز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ یہ زیادہ تر سندھ کے مشرقی حصے میں تھرپارکر، سانگھر، بدین اور حیدرآباد کے گرد و نواح میں آباد ہیں۔ دسہرہ ان کا بڑا اور اہم تہوار ہے۔ یہ ہر سال موسم خزاں کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور تہوار دیوالی ہے جس میں ہندو اپنے گھر کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجاتے ہیں۔ اسی طرح بہار کی آمد کے تہوار کے طور پر ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ زرتشتی مذہب کے ماننے والے پارسی کہلاتے ہیں اور ان کا سب سے اہم تہوار نوروز ہے جو بہار کی آمد کے موقع پر 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر پارسی گھرانوں میں نوروز کے خصوصی کھانے پکائے اور کھلائے جاتے ہیں۔
گلگت، ہنزا اور اسکردو کے بہت سے لوگ پولو کھیل اور لوک موسیقی کے ذریعے بھی نوروز کا جشن مناتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے سکھ حسن عبدال صوبہ پنجاب میں اٹک کے نزدیک واقع ہے میں ہر سال اپریل میں بیساکھی کا میلہ مناتے ہیں۔ اس کو منانے کے لیے بڑی تعداد میں بھارت سے سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں: ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر۔ اطاعت، حکم ماننا۔ بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ استطاعت، مالی حیثیت یا طاقت۔ فریضہ، فرض عبادت، ذمہ داری۔ گرد و نواح، آس پاس کے علاقے۔ دوسرے جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تہوار کا لفظ دیش زبان کے لفظ تہوار سے نکلا ہے۔ عربی، بنگالی، سنسکرت یا اردو؟ سنسکرت۔ مسلمان دیش کیلنڈر کے مطابق اپنے تہوار مناتے ہیں: ہجری، عیسوی، عبرانی یا ایرانی؟ ہجری۔ عید الاضحیٰ دیش کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے عیسائی دیش کو کرسمس مناتے ہیں: 25 مارچ، 2 نومبر، 25 دسمبر یا 6 جنوری؟ 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ سکھ ہر سال دیش میں بیساکھی کا تہوار مناتے ہیں: مئی، جنوری، اپریل یا دسمبر؟ اپریل میں مناتے ہیں۔ سوال جواب ہیں۔ سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تہوار کس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ نمبر 2، فطرہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3، ہندو برادری کون کون سے تہوار مناتی ہے؟ نمبر 4، پاکستان میں رہنے والے مسیحی کون کون سے تہوار مناتے ہیں؟ نمبر 5 ہے آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے؟ پسند کرنے کی وجہ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس دن آپ کیا کرتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنانے ہیں: بہار، رقم، تحفے، قربانی، مہربانی۔ حرف شرط و جزا۔ جب کسی کام کا ہونا کسی دوسرے کام سے مشروط ہو تو جملوں میں حرف شرط و جزا استعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ تیز چلتے تو وقت پر یہاں پہنچ جاتے۔ اس جملے میں اگر حرف شرط ہے اور تو حرف جزا ہے۔ حروف شرط و جزا عام طور پر جوڑوں کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں: جب اور تب، جیسے اور ویسے، جوں جوں اور توں توں۔ اب دیے گئے جملوں میں حروف شرط و جزا کے نیچے خط لگائیے۔ نمبر 1 ہے اگر تم جلدی آنے کی کوشش کرو گے تو میں بھی وقت پر تیار رہوں گا۔ اس میں حرف شرط کیا ہوگا؟ اگر، اور حروف جزا ہوگا تو۔ نمبر 2 ہے جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تب میں کھیلنے جاؤں گا۔ اب اس میں جب جو ہے وہ حرف شرط ہے اور تب جو ہے حرف جزا ہے۔ نمبر 3 ہے جیسے جیسے عید قریب آئی ویسے ویسے بازاروں میں خریداروں کا اضافہ ہو گیا۔ حرف شرط ہو گیا جیسے جیسے اور حرف جزا ہو گیا ویسے ویسے۔ نمبر 4 ہے جو جو ہم آگے بڑھتے رہے تو منزل نزدیک ہوتی رہی۔ اس میں جو ہے وہ حروف شرط ہے اور تو جو ہے حروف جزا ہے۔ املا کی درستی ہے: خط کشیدہ الفاظ میں زے کی جگہ زواد استعمال کر کے درست جملے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ نمبر 1 قاسم کی دکان پر ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے۔ یہاں پر ضرورت زے سے لکھا ہوا ہے جبکہ آپ نے زے کی جگہ پہ زواد لگانا ہے۔ پانی ضائع نہ کرو، یہاں پہ بھی زے کی جگہ زواد لگانا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے، رمضان میں بھی زے کی جگہ پہ زواد لگانا ہے۔ میں نے پاکستان کے بارے میں بہت اچھا مضمون لکھا ہے، یہاں بھی زے کی جگہ پہ زواد لگ جائے گا۔ ضد کرنا بری بات ہے تو یہ بھی زواد دال ضد ہو جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں نظم برسات۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، گھٹا آن کر میں جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمین سبزے سے لہلہانے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل عجب بیل پتے عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا وہاں آج ہے گھاس کا بن پڑا، ہزاروں پھدکنے لگے جانور نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ اس نظم میں شاعر اسماعیل میٹھی برسات کی آمد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جب آسمان پر کالے بادل چھاتے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگتی ہیں، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ بارش فصلوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، کسانوں کی فصلیں جب لہلہاتی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی محنت بھی ٹھکانے لگی۔
برسات سے ہر طرف بیل بوٹے پھول پھل نکل آتے ہیں، یہاں تک کہ جو ویران میدان تھے وہاں پر بھی گھاس نکل آتی ہے۔ چرند پرند اور جانور خوشی سے پھدکنے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو بھی یقیناً بارش بہت اچھی لگتی ہوگی اور آپ لوگ اس میں خوب نہاتے بھی ہوں گے، مستی کرتے ہوں گے۔ اب جب بارش ہو تو آپ لوگ بھی نوٹ کرنا کہ شاعر نے جو کچھ نظم برسات میں بتایا ہے بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی خوب انجوائے کرنا۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں: آہٹ بہت ہلکی آواز، سنسناہٹ لرزنا، چٹیل وہ جگہ جہاں سبزہ نہ ہو، عجب عجیب، ماجرا واقعہ، بن جنگل۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ڈیش ہے: محمد حسین آزاد، حسن آبدی، علامہ اقبال، محمد اسماعیل میرٹھی۔ تو محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال موسم ڈیش کی منظر کشی ہے: بہار، برسات، خزاں یا سرما۔ برسات۔ میم برسنے کے بعد بے جان ڈیش میں جان آ گئی، لکڑی، پہاڑ، عمارت یا مٹی، مٹی میں جان آ گئی۔ برسات کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ڈیش کے پر نکل آئے ہوں، چونٹی، مٹی، ہاتھی یا مکھی، چونٹی۔ یہ آپ لوگوں کا ہفتہ وار اسائنمنٹ نمبر 15 ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو آپ لوگوں نے 6 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 73 سے سبق تہوار کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ دوسرے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 76 سے الفاظ کے معنی اور درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں، اور تیسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ چوتھے دن کا کام ہے دیے گئے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ پانچویں دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 79 سے نظم برسات کی ریڈنگ کرنی ہے اور درست جواب سے خالی جگہ پر کریں کتاب میں کرنی ہے۔ اور چھٹے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 82 میں ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں اور خالی جگہ میں درست املا کے الفاظ لکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں پہلے دن کے کام کی طرف۔ کتاب کے صفحہ نمبر 73 سے سبق تہوار کی ریڈنگ کریں، جو کہ آپ لوگ کر چکے ہیں، اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ دوسرے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 76 سے الفاظ کے معنی اور درست جواب چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے، وہ کاپی میں کرنا ہے۔ الفاظ معنی ہیں: ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اطاعت حکم ماننا، بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو، استطاعت مالی حیثیت یا طاقت۔ نمبر 5 ہے فریضہ، فرض عبادت، ذمہ داری۔ نمبر 6 ہے گرد و نواح، آس پاس کے علاقے۔ درست جواب چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تہوار کا لفظ دیش زبان کے لفظ تہوار سے نکلا ہے، عربی، بنگالی، سنسکرت یا اردو تو سنسکرت۔ مسلمان دیش کیلنڈر کے مطابق اپنے تہوار مناتے ہیں، ہجری، عیسوی، عبرانی یا ایرانی ہجری۔ نمبر 3 ہے عید الاضحیٰ، دیش کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب یا حضرت داؤد، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ عیسائی دیش کو کرسمس مناتے ہیں، 25 مارچ، 2 نومبر، 25 دسمبر، 6 جنوری، تو یہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ نمبر 5 ہے سکھ ہر سال دیش میں بیساکھی کا تہوار مناتے ہیں، مئی، جنوری، اپریل یا دسمبر، اپریل میں مناتے ہیں۔ تیسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اسلامی تہوار کس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ جواب ہے اسلامی تہوار اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی مرضی کے سامنے انسان کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے فطرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے عید الفطر کی نماز سے قبل غریبوں کو جو رقم دی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہندو برادری کون کون سے تہوار مناتی ہے؟ جواب ہے ہندو برادری دسہرہ، ہولی اور دیوالی وغیرہ کے تہوار مناتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مسلمانوں کے 2 اہم تہوار کون سے ہیں؟ جواب ہے مسلمانوں کے 2 اہم تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال نمبر 5 ہے پاکستان میں رہنے والے مسیحی کون کون سے تہوار مناتے ہیں؟ جواب ہے پاکستان میں رہنے والے مسیحی کرسمس اور ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں۔ چوتھے دن کا کام ہے دیے گئے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ بہار، رقم، تحفہ، قربانی، مہربانی۔ نمبر 1 ہے بہار، مجھے بہار کا موسم بہت پسند ہے۔ نمبر 2 ہے رقم، میں نے عیدی کی رقم سے بہت سے کھلونے خریدے۔ نمبر 3 ہے تحفے، مجھے سالگرہ میں بہت سے تحفے ملے۔ نمبر 4 ہے قربانی، قربانی کا جانور عید سے پہلے لایا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے مہربانی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ 5ویں دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 79 سے نظم برسات کی ریڈنگ کرنی ہے اور درست جواب سے خالی جگہ پر کرنی ہے، کتاب میں کرنی ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ڈیش ہے، اسماعیل میرٹھی۔ اس نظم کا مرکزی خیال موسم ڈیش کی منظر کشی ہے، برسات کی منظر کشی ہے۔ مینہ برسنے کے بعد بے جان ڈیش میں جان آ گئی، مٹی میں جان آ گئی۔ برسات کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ڈیش کے پر نکل آئے، چونٹی کے پر نکل آئے۔
چھٹے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 82 میں ہم آواز الفاظ لکھیں اور خالی جگہ میں درست املا کے الفاظ لکھیں۔ نظم آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی نظم میں سے ڈھونڈ کے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں، جیسے مہینے، پسینے۔ اسی طرح باتیں کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں 3 الفاظ، اور سہانی کے ساتھ آپ نے 3 الفاظ لکھنے ہیں۔ املا کی درستی، خالی جگہ میں درست املا کے الفاظ لکھیے۔ ابو نے بال کھیلنے سے ڈیش کر دیا ہے۔ اب اس میں 2 الفاظ لکھیں، منع، میم نون الف منع اور میم نون عین والا منع۔ تو اس میں جو صحیح الفاظ ہے وہ میم نون اور عین والا منع ہے۔ ابو نے بال کھیلنے سے منع کر دیا ہے، تو آپ نے یہی الفاظ جو ہے خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ میرا دوست ڈیش زبان روانی سے بولتا ہے۔ عربی عین سے بھی لکھا ہوا ہے اور الف سے لکھا ہوا ہے، اور عین والا عربی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ درخت کی شاخ پر کالا ڈیش بیٹھا ہوا ہے۔ سانپ سین سے بھی لکھا ہے، سواد سے بھی لکھا ہے، تو صحیح جو ہے وہ سین والا ہے۔ ندا کا اسکول اس کے گھر سے بہت ڈیش ہے۔ قریب یہاں پہ کاف نقطوں والے کاف سے لکھا ہوا ہے اور دوسرے کاف سے لکھا ہوا ہے، تو صحیح جو ہے وہ نقطوں والا کاف ہے۔ دروازے پر کوئی زور سے ڈیش دے رہا ہے، دستک۔ اس میں بھی جو ہے نقطوں والا کاف آخر میں آتا ہے اور دوسرا کاف ہے، تو اس میں جو صحیح ہے وہ بغیر نقطوں والا کاف ہے، ڈنڈی والا کاف جس کو کہتے ہیں۔ دروازے پر کوئی زور سے دستک دے رہا ہے۔ سارا کام مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے انڈیکس کے پیج پہ آنا ہے اور وہاں پر اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ لوگوں کو سبق تہوار اور نظم برسات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ لوگوں نے اپنا اسائنمنٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کر کے اچھی رائٹنگ میں صاف ستھرا کر کے اپنے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔